بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الف لام میم، اس کا معنی اللہ اور اس کا محبوب بہتر جانتے ہیں. وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. جزاک اللہ، سبحان اللہ. قاری ندیم سرور جالندری صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام الہی کی خوبصورت آیات مبارکہ کی تلاوت فرمائی اور انتہائی خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ بھی کیا ہے. لاہور نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن جاگو لاہور رمضان اسپیشل کے ساتھ میں آپ کی میزبان منیبہ آصف آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اور ماہ رمضان اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ اس وقت جاری و ساری ہے. تیسرا عشرہ اس کا شروع ہو چکا ہے، اور روزہ اللہ رب العزت کے لیے ہے اور وہی اس کا اجر دے گا. روزہ رکھنے کا مقصد تقوی کا حصول ہے، اور روزہ ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں حرام چیزوں سے تو بچاتا ہی ہے، لیکن انسان کے اندر ایک ایسا صبر پیدا کرتا ہے کہ روزہ دار روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حلال چیزوں سے بھی اجتناب کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ روزہ سگریٹ نوشی اور دیگر نشے جیسی بری عادات سے بھی نجات کا ذریعہ ہے. ہر عاقل آدمی اچھی اور بری چیز کو جانتا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کے ارادے کی کمزوری ان برائیوں کا نہ چھوڑنے کا سبب بھی بن جاتی ہے. جرمنی کے ایک معروف اسکالر ہیں، ان کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو انہوں نے قوت ارادہ پر ایک کتاب لکھی ہے، اور اس میں اس نے روزے کو قوت ارادہ پیدا کرنے کے لیے ایک بنیادی عمل بھی قرار دیا ہے. اور اس کتاب میں ان لوگوں کی مثال دی گئی ہے جنہوں نے روزہ رکھنے کی وجہ سے سگریٹ نوشی چھوڑ دی ہے، مطلب سرے سے ہی ترک کر دی گئی ہے. اور اس بات سے تو ہم سب لوگ آگاہی ہیں کہ عادی سگریٹ نوش روزے کی حالت میں دن بھر تقریباً 13 سے 14 گھنٹے تک سگریٹ نہیں پیتے ہیں، اور اس طرح روزے دار کی طبیعت میں ایک ایسا ڈسپلن بھی پایا جاتا ہے جس سے وہ سگریٹ نوشی سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر سکتا ہے. تو ماہ رمضان کو سگریٹ نوشی اور نشے جیسے برائیاں چھوڑنے کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں طاہرہ رباب ہیں، ماہر نفسیات ہیں. ڈاکٹر طاہرہ، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، تھینک یو سو مچ. کیسا گزرا آپ کا ماہ رمضان؟ الحمدللہ بہت 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 اچھا. اور جیسے میں ابھی بات بھی کری تھی کہ ماہ رمضان
رمضان میں بہت ساری جو چیزیں ہیں، جو ناجائز چیزیں وہ تو ہم چھوڑ ہی دیتے ہیں، لیکن جو حلال چیزیں ان سے بھی تھوڑا سا ہم لوگ اجتناب کرتے ہیں، تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو سگریٹ نوشی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو وہ جب روزہ رکھتے ہیں تو 14 سے 15 گھنٹے کا جو دورانی ہے اس میں تو وہ سگریٹ نہیں پیتے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم جیسے ہی رمضان آتا ہے تو اس کو ایز اے ہم لوگ اگزامپل کے طور پر اپنی لائف میں رکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے رمضان میں سگریٹ چھوڑ دی ہے تو اس کا مطلب ہم آگے بھی چھوڑ سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بیسیکلی منیبہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے یہ ہیں کہ انسان جو ہے اس کو جو سگریٹ پر عادت لگ گئی ہے شاید وہ نہیں چھوڑ سکتا. آف کورس یہ مشکل ضرور ہے, میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ عمل آسان ہے. یہ عمل بہت, یہ چھوڑنا, سگریٹ کا چھوڑنا جو ہے یہ بہت مشکل چیز ہے. مگر رمضان جو ہے کیونکہ اس میں آپ کو کوئی ایکسٹرا ایفرٹ نہیں کرنی پڑنی. عام دنوں میں آپ کو ایک ایکسٹرا ایفرٹ کرنا پڑتی ہے کہ آپ سگریٹ نہ پئیں, مگر رمضان میں آپ نے روزے کی وجہ سے کم 13, 14, 15, 16 گھنٹے جو ہیں وہ آپ نے سگریٹ کے بغیر گزارنا ہے. بٹ انفارچونیٹلی سم ٹائمس ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی روزہ کھلتا ہے تو جو سگریٹ کے عادی لوگ ہیں وہ فوراً روزہ کھولنے کے بعد سگریٹ پینے جاتے ہیں. اور لکیلی ایک اچھی بات جو اور بھی ہے وہ یہ کہ جتنے لوگ زیادہ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں, یعنی لائک اگر وہ 10, 20, 15 پی رہے ہوتے ہیں پہلے, تو وہ رمضان میں ان کی کوانٹٹی بھی کم ہو جاتی ہے کیونکہ ٹائم ڈیوریشن بہت کم ہوتا ہے جس میں ان کو موقع مل سکے کہ وہ پی سکے. سو میں سمجھتی ہوں کہ رمضان جو ہے اپنی کسی بھی بری عادت کو, سگریٹ کے علاوہ بھی کسی بھی عادت کو, بری نہیں, کسی بھی عادت کو بدلنے کے لیے, کسی نئی عادت کو اپنانے کے لیے ایک بہترین ٹائم ہوتا ہے, کیونکہ اس میں آپ کو بہت ساری ایکسٹرا ایفرٹس نہیں ڈالنا پڑتی. لائک آپ ڈائٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ کسی بھی قسم کا کوئی ایڈکشن چھوڑنا چاہ رہے ہیں, آپ جو ہے سگریٹ سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا چاہتے ہیں, دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو ڈو دیٹ. مگر اس کے لیے ہمیں ڈٹرمینیشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ مطلب جو سگریٹ پیتے ہیں ایڈکٹیو جو ہے اس کے, تو وہ کہتے ہیں بڑا مشکل ہے, اتنا آسان نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم ان کو کہہ دیتے ہیں چھوڑ دیں سگریٹ, لیکن ان کے اوپر کیا گزر رہی ہوتی ہے وہی جانتے ہیں. چیلنجنگ ہے کیونکہ لوگوں کا سگریٹ کے ساتھ رشتہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. آئی ایم سوری یہ بات میں کہہ رہی ہوں, لیکن کیونکہ میں ڈیل کرتی ہوں ان چیزوں کے ساتھ تو مجھے پتا ہے کہ ہاؤ اٹ ٹیکس. لائک آپ ایک سگریٹ ہے جس کو آپ نے نکالنا ہے, ہاتھ میں پکڑنا ہے, منہ میں رکھنا ہے اور اس کو اپنی مرضی سے انہیل اور ایکسیل کرنا ہے, اور آپ دکھی ہیں, آپ رو رہے ہیں, آپ خوشی آپ نے اس کو اپنے ساتھ رکھنا, یعنی آپ اس کو یو میک دیٹ سگریٹ یور کمپینین ایکچولی. اور اس کو چھوڑنا ایک چیلنجنگ چیز ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے سگریٹ کے الٹیمیٹلی جو ہے, چاہے آپ کو ابھی لگ رہا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی افیکٹس نہیں آ رہے, آپ بالکل ٹھیک ہیں, آپ کے لنگس ٹھیک ہیں, سب ٹھیک چل رہا ہے, مگر الٹیمیٹلی یہ ایسا سلو پوائزن ہے جو آپ کے لنگس کو افیکٹ کرتا ہی کرتا ہے, چاہے آپ کو ایویڈنٹ کوئی چیز نظر نہ آئے. اور پھر جب آپ تھوڑا سا جیسے آپ 50, 60s کی ایج میں جاتے ہو تو یو سی کہ اور کچھ نہیں ہو رہا تھا, مگر ایک کنٹینیوس کھانسی جو ہے, کف جو ہے وہ ہر وقت آ رہی ہوتی ہے اور پھیپھڑوں کے اوپر اس کا پریشر پڑ رہا ہوتا ہے, وہ ختم نہیں ہوتی. سو یعنی بے شک آپ کو ابھی لگ رہا ہے کہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے, مگر الٹیمیٹلی یہ افیکٹ کر ہی رہا ہے اور یہ بری طرح صحت کو افیکٹ کرتا ہے, اور پھر آپ کو اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے. اور اس کے بہت سارے سویر چیزیں تو ہم جانتے ہی ہیں کہ جیسے خدا نہ خواستہ منہ کا کینسر ہو سکتا ہے, لنگس کا کینسر ہو سکتا ہے, ٹی بی بہت سارے لوگوں کی ورسن ہو جاتی ہے اگر وہ سگریٹ پی رہے ہوں, بہت ساری چیزیں جو ہو جاتی ہیں, ٹرگر ہو جاتی ہیں. اور اسی طرح سے وہ لوگ جو کہ کسی اور نشے کا شکار ہو جاتے ہیں ان کا سٹارٹ سگریٹ سے ہی ہو رہا ہوتا ہے. سو سگریٹ جو ہے کہتے ہیں بہت سارے نشوں کا جو ہے دروازہ ہے, وہاں سے آپ جو ہے آگے جانا شروع کرتے ہیں. سو سگریٹ از کہنے کو بڑی سمپل چیز ہے, اور جتنا ہم آسانی سے اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو چھوڑا جا سکتا ہے وہ بھی بہت سمپل ہے, مگر یہ بہت ہی خطرناک بھی ہے اور اس کو چھوڑنا بھی بہت مشکل ہے. یہ دونوں چیزیں ایڈمٹ کی جا سکتی ہیں. بٹ رمضان پھر جیسے کہا یہ جاتا ہے کہ کوئی بھی عادت آپ نے اگر بدلنی ہے نا, اپنی کسی عادت کو چھوڑنا ہے, کوئی نئی عادت آپٹ کرنی ہے, تو آپ 45 ڈیز تک اس کو پریکٹس کریں. 45 ڈیز تک وہ سوئچ ہونا شروع ہو جاتا ہے. پکا نہیں ہوتا, پکا تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے, مگر 45 ڈیز میں وہ چیزیں جو ہے بدلنا شروع ہو جاتی ہیں. سو 30 دن تو آلریڈی ہمارے پاس روزے کے ہیں, اگلے 2-3 ویکس جو ہم اگر اور صبر کیا جائے تو اس چیز سے جو نجات مل سکتی ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو ایک چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ جب آپ سگریٹ چھوڑتے ہیں یا کوئی بھی اور بری عادت یا کوئی عادت آپ چینج کرنا چاہتے ہیں اپنی, تو جب ایک عادت کو چھوڑا جاتا ہے اس جگہ پہ ایک ویکیوم کریٹ ہو جاتا ہے, ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے. اصل میں اس خلا کو پر کرنا لوگوں کو نہیں آتا کہ وہ جو خلا پیدا ہو گیا ہے اب اس ٹائم میں ہم کیا کریں, یعنی ایک چیز کی کریونگ ہو رہی ہے, واٹ وی شوڈ ڈو, اور ایک چیز کو کرنے کو آپ کا دل کر رہا ہے اب آپ کیا کریں. اس
خلا کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس ایسی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے, ایسی چیزیں ہونی چاہیے, ایسی ڈائیورژنس ہونی چاہیے جو آپ اس ٹائم کے اوپر استعمال کر سکیں, اور جس میں بہت سارے ٹائم پہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ چنے جو ہوتے ہیں, بھنے ہوئے چنے جو ہوتے ہیں, دے ہیلپ اے لاٹ. اگر سگریٹ چھوڑ آپ کو کریونگ ہو رہی ہو تو آپ جو ہے چنے کھا سکتے ہیں اس وقت خاص طور پہ, اور اگر آپ کو کریونگ ہو رہی ہو تو آپ فوراً کوئی اور بات کرنا شروع کر سکتے ہیں, اور اپنی اس کریونگ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے آپ اپنے آپ کو ڈائیورٹ کر سکتے ہیں, کسی اور انسان سے باتوں میں لگ سکتے ہیں تاکہ آپ کا دھیان جو ہے بڑھ جائے. بیکاز وہ جو کریونگ ہوتی ہے وہ تھوڑے سے ٹائم کے لیے آتی ہے اور پھر وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کیونکہ لوگوں کی باڈی جو ڈپینڈنٹ ہو جاتی ہے, نکوٹین کی ڈپینڈنٹ ہو جاتی ہے. سو جب وہ 14-15 آورس تک ان کو وہ نکوٹین نہیں ملتی تو ان میں وہ خاص قسم کے چڑچڑاہٹ, پیٹ کی خرابی جیسے عام طور پہ لوگ کہتے ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ بات جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ آف کورس فزیولوجیکل یعنی جسمانی تبدیلیاں آتی ہیں جب آپ نے سگریٹ چھوڑا, مگر وہ سائیکولوجیکل زیادہ ہوتی ہیں, وہ نفسیاتی زیادہ ہوتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے یہ آپ نے سگریٹ نہیں پیا تو آپ کو گیس ٹربل ہو رہا ہے, آپ نے سگریٹ نہیں پیا تو اب آپ کا سر بھاری ہو رہا ہے, آپ نے سگریٹ نہیں پیا تو آپ کو نیند بھی نہیں اچھی آ رہی, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ بہت ساری چیزوں کے ساتھ اس کا جڑا ہوا ہوتا ہے. آپ نے سگریٹ نہیں پیا تو آپ انجوائے نہیں کر پا رہے کمپنی آف پیپل, تو وہ یہ بہت ساری چیزیں سائیکولوجیکل ہوتی ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو سائیکولوجیکلی ٹریٹ کر لیں, اپنے آپ کو سائیکولوجیکلی مینیج کر لیں تو آپ بہت آسانی سے سگریٹ کو چھوڑ سکتے ہیں. اور سائیکولوجیکلی اپنے آپ کو ٹریٹ کرنے کا طریقہ جو ہے, جب آپ کو سگریٹ کی کریونگ بہت زیادہ ہو رہی ہو تو آپ جیسے میں نے کہا ڈائیورژن ٹیکنیکس جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. آپ ببل گمس کھا سکتے ہیں, آپ چنے کھا سکتے ہیں, میڈیٹیشن کر سکتے ہیں. بہت امپورٹنٹ چیز ہے میڈیٹیشن, جو آپ کو بہت ساری چیزوں کے لیے پریپیئر کر سکتی ہے, اور وہ جو خلا سگریٹ نہ پینے کی وجہ سے آپ کی باڈی کے اندر اور آپ کے مائنڈ کے اندر کریٹ ہو رہا ہے, آپ اس کو پر کر سکتے ہیں. 5 منٹس کے لیے ڈیپ بریدنگ کر سکتے ہیں آپ اس کو, کیونکہ یہ ایسوسیشن ہے. ایسوسیشن ہم کسی بھی دو چیزوں کے درمیان کریٹ کر سکتے ہیں, لیکن سگریٹ آپ بچپن سے یا پیدائشی طور پہ نہیں پی رہے تھے. ایک ٹائم تھا جب آپ نے اس کو سٹارٹ کیا تھا, پھر آپ کو اس سے مزہ آنا شروع ہو گیا. اب آپ نے سگریٹ کے ساتھ مزے کو, خوشی اور غم کو جو ایسوسیٹ کیا, جوڑا ہے آپ نے خود. یہ نیچرل چیز نہیں تھی, دو ان نیچرل چیزوں کو آپ نے جوڑ کے ایک رسپانس جو پلیجر کا, سکون کا, جس کو آپ جو بھی کہتے ہیں, وہ بنا. اب اسی چیز کو, وہ جو سکون پلیجر آپ لے رہے ہیں, آپ کسی اور چیز کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں. مثلاً ہو سکتا ہے میڈیٹیشن کیا جائے, ہو سکتا ہے ڈیپ بریدنگ کی جائے. ڈیپ بریدنگ یعنی ناک سے لمبا گہرا سانس لینا اور منہ سے آہستہ آہستہ باہر نکالنا, اور اس میں اپنے آپ کو کہنا ریلیکس, سب ٹھیک ہے. تو آپ 5 سے 10 مرتبہ اگر آپ ان دو چیزوں کو, اپنے سکون کو اور سگریٹ کے علاوہ کسی اور چیز کے ساتھ جوڑ دیں گے, تو آپ اس سے بڑی آرام سے نکل سکتے ہیں. مطلب یہ ہماری مائنڈ گیم ہی ہے نا, آپ نے اپنے مائنڈ کو کہاں آپ نے لے کر جانا ہے, یہ آپ ہی کے ہاتھ میں. یہ بالکل ایسا ہی ہے, یہ ٹوٹلی مائنڈ گیم ہے, مگر کیونکہ اس کے وڈرال ضرور ہوتے ہیں, اس کو میں انکار نہیں کر سکتی. مجھے یاد ہے, اب میں ابو کی اپنے ایک ایگزامپل دینے لگی. ابو بیکاز آرمی میں تھے تو وہ سگریٹ پیا کرتے تھے. اچھا. تو اب ہم سب بہت الرجک ہیں, تو میری اماں جو ہے نا ان کو کہا کرتی تھی کہ آپ سگریٹ جو ہے نا وہ پینا چھوڑ دیں. تو پھر آہستہ آہستہ ہم اتنے اریٹیٹ ہوتے تھے, ہم ابو کو کہتے تھے کہ ابو اب کمرے سے باہر جا کے پلیز ذرا, اگر آپ نے پینا ہی تو آپ باہر جا کے پی لیں. تو آہستہ آہستہ ان کو لگا کہ یہ لوگ بہت انوائڈ ہوتے ہیں, تو ہی ڈیسائیڈیڈ ٹو کوئٹ اٹ, اور انہوں نے وہ کوئٹ کر دیا. اور اب میرے خیال میں کوئی ان کو 20 ایئرس سے بھی زیادہ ٹائم ہو چکا ہے, ہی کوئٹڈ اٹ. اور وہ کوئٹ کرنا جو تھا, مجھے یاد تھا ان کے لیے بہت پینفل تھا. وہ یہ چنے اور کینڈیز وغیرہ ہر وقت اپنی پاکٹ میں رکھتے تھے کہ جب بھی ان کو کریو ہو سگریٹ کا تو وہ یوز کریں. تو ہی سکسیسفلی کوئٹڈ اٹ. اب تو شاید ان کو کبھی وہ چیز یاد بھی نہیں آتی ہوگی, لیکن یہ میں نے دیکھا ہے ان کو کہ ان کو اس کے وڈرال ضرور ہو رہے ہوتے تھے, اور ہوتے ہیں لوگوں کو. بیہیویئر ان کا چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے, چڑچڑاپن آ جاتا ہے, لڑائی, غصہ بہت زیادہ وہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو سگریٹ نوشی سے کس طرح ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں, سائیکولوجیکل کیا ایفیکٹ ہوتے ہیں, اس پر آج ہم نے بات کی. ہمارے ساتھ ڈاکٹر طاہرہ رباب ماہر نفسیات موجود تھی. ڈاکٹر طاہرہ بہت شکریہ آپ کے وقت, آپ یہاں پر آئیں. اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, ہم نے مزید بھی ہم نے آپ سے بات کرنی ہے, آپ نے کہیں نہیں جانا. ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں, اور سیگمنٹ اب ہمارا راہ حق, جس میں روزمرہ زندگی کے حوالے سے درپیش مسائل کا حل ڈھونڈنے کی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں, اور عالم اسلام کے جید علماء کرام ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہوتے ہیں. رمضان المبارک اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے. مسلمانوں کے لیے یہ مبارک مہینہ ایک نعمت ہے, اور ہر کوئی اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا اور کمانا بھی چاہتا ہے,
اور خود کو اللہ کے قریب کرنا بھی چاہتا ہے. اس لیے اس مہینے کو ماہ غفران بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے اور جہنم کی آگ سے بھی معافی دیتا ہے. تو اسی ماہ غفران پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہیں ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب ہیں، اور انہی سے جانتے ہیں آج کا بیان. جی ڈاکٹر صاحب بیان فرمائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اما بعد. ناظرین کرام، رمضان کے حوالے سے پروگرام رمضان ماہ غفران. سبحان اللہ، رمضان المبارک جب آتا ہے تو میں اور آپ ہم سب نیکیاں سمیٹنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں. ناظرین کرام، ہر شخص کی، ہر مسلمان کی خواہش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لیں. روزہ رکھنے کے علاوہ راتوں کو قیام، تراویح، اس کا اہتمام. اس کے علاوہ ہر شخص قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے جس قدر ممکن ہو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کوشش اور خواہش بھی ہوتی ہے کہ ہم جس قدر صدقہ و خیرات کر سکیں وہ بھی کریں. جو فرض صدقہ ہے یعنی زکوٰۃ، وہ بھی رمضان کے اندر یہ ادا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ رمضان میں ہر چیز کا ثواب کئی گنا تک بڑھا دیا گیا ہوتا ہے. ناظرین کرام، یہ پورا پیکج جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے، یہ کس مقصد کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ہم اس طرف توجہ نہ دیتے ہوں. تو آج کا پروگرام رمضان ماہ غفران اسی حوالے سے ترتیب دیا گیا ہے کہ یہ جو اللہ کریم نے اس رمضان کے مہینے میں مغفرت اور غفران کے جو وعدے کیے ہیں، اور جو ہماری نیکیوں کا اصل جو مقصد ہے، اور جو ہماری اس ساری محنت کا اصل ٹارگٹ ہے، وہ ہماری ذہنوں میں اس کا تصور بھی موجود ہو، اور ہم اس ٹارگٹ کو اپنے سامنے رکھ کر اور اس کو پوری طرح یعنی ایک واضح منزل کی نشاندہی کے ساتھ ہم اپنی کوشش کر سکیں. ناظرین کرام، غفران یا مغفرت، یہ لفظ مغفرت جو ہے غین فا را کے مادے سے ہے. اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھانپ لینا، یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ کوئی بھی چیز جب کسی کو ڈھانپ لیتی ہے تو اس کو یہ غین فا را سے یا اس مادے کے کسی لفظ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ عربی زبان میں مغفر اس لوہے کی ٹوپی کو کہتے ہیں جو جنگ کے اندر استعمال ہوتی تھی، جس کو آہنی خود کہتے ہیں. وہ ٹوپی جو پرانے وقتوں میں جب تلواروں کی جنگیں ہوا کرتی تھیں اور نیزوں کی جنگیں ہوا کرتی تھیں، تو جو مجاہدین ہوتے تھے یا فوجی جو جنگ میں لڑنے کے لیے جاتے تھے، وہ اپنے سروں کے اوپر ایک لوہے کی ٹوپی پہن لیتے تھے جس کو آہنی یعنی لوہے کی خود یا مغفر عربی میں کہا جاتا. تو مغفر کا مطلب کسی چیز کو ڈھانپ لینے والی چیز. اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. بار بار اللہ کریم نے قرآن حکیم کے اندر اپنی صفت مغفرت کا ذکر کیا ہے. غفور فعول کے وزن پہ ہے ناظرین کرام، جس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ بخشش کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشش کرنے والا ہے، اور اس مغفرت کا اور اس غفران کا اور اللہ تعالیٰ کی صفت مغفرت کا ناظرین کرام رمضان المبارک کے ساتھ خصوصی تعلق ہے. اور وہ کیا تعلق ہے وہ بھی جانتے ہیں، لیکن پہلے ہم یہ جان لیں کہ مغفرت اصل میں ہوتی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس صفت مغفرت کا ہمارے نیکیوں یا ہمارے گناہوں کے ساتھ کیا تعلق ہے. ناظرین کرام، ایک ہوتی ہے معافی اور ایک ہوتی ہے مغفرت. معافی جس کو مطلب معاف کر دینا ہم سب عام طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور انسانوں کو معاف کر دیتے ہیں. ہم ایک دوسرے سے معافیاں بھی مانگتے ہیں، اور اللہ سے بھی ہم معافی مانگتے ہیں. اور ایک اللہ سے ہم مغفرت مانگتے ہیں. مغفرت مانگنے کو استغفار کہتے ہیں. اور معافی فاعف عنا فاعف عنی، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تھا
کہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اللہ سے معافی مانگ لینا، مغفرت نہیں کہا۔ فرمایا کہ یہ ایک دعا مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے بھی معاف کر دے۔ اب دیکھیں اس دعا کے اندر مغفرت کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ معافی اپنی نوعیت میں کوئی الگ چیز ہے، مغفرت اپنی نوعیت میں کوئی اور الگ چیز ہے۔ اب اندازہ کیجئے ناظرین کرام، اللہ غفور الرحیم ہے، مانگی معافی جا رہی ہے شب قدر کی دعا میں، لیکن استغفار کے معافی مانگنا اللہ تعالیٰ سے، یہ ہمیں حکم دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک دن میں 70 سے زیادہ دفعہ استغفار کرتا ہوں اور تم بھی اللہ سے معافی مانگا کرو۔ ایک روایت میں آیا کہ میں 100 دفعہ ایک دن میں استغفار کرتا ہوں، تم بھی اللہ سے استغفار کیا کرو۔ تو استغفار اصل میں زبانی طور پر مغفرت مانگنا استغفار کہلاتا ہے، معافی مانگنا یہ بھی زبانی طور پر اللہ سے معافی مانگنا، اور تیسری چیز ایک اور ہوتی ہے ناظرین کرام، وہ ہے توبہ۔ توبہ کرنا، یہ تینوں چیزیں ہیں جن کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنفیوز کر جاتے ہیں۔ اللہ کرے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ تینوں چیزیں اپنی نوعیت میں الگ الگ ہیں۔ توبہ تو عمل کا نام ہے، معافی اور استغفار یہ قول کا نام ہے۔ جب ہم عملی طور پر تابہ یتوب کا معنی ہوتا ہے واپس آنا، جب ہم گناہوں سے واپس آ کر نیکی کا رستہ اختیار کریں، جب ہم اللہ کی نافرمانی کے راستے چھوڑ کر واپس اللہ کی رضامندی میں آ جائیں تو اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اسی لیے ہم اس کا لفظی معنی رجوع کرنا بھی کہتے ہیں، کہ لوگ جو ہر طرف سے منہ موڑ کر واپس اللہ کی طرف آ جائیں تو یہ توبہ ہے۔ تابہ الہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے بندے کا اللہ کی طرف توبہ کرنا، اور تابہ علی ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے بندے کا اللہ کی توبہ قبول کرنا۔ لہٰذا توبہ تو ایک عمل کا نام ہے کہ انسان عملی طور پر گناہ کی زندگی چھوڑ کر عمل صالح کی طرف آ جائے تو وہ توبہ کر رہا ہے۔ توبہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے واپس آ جانے والا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو اس طرح سے کر دیتا ہے کمن لا ذنب لہ، جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، گویا اس کے اوپر قلم مغفرت پھر جاتا ہے، گناہ معاف ہو جاتا ہے، بخش دیا جاتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے بخش دے گا سارے کے سارے گناہ کہ وہ ہے ہی بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا، رحم کرنے والا۔ لیکن بخشے گا کیسے؟ تمہیں کیا کام کرنا ہے؟ فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، تم ایسے کرو ہر طرف سے منہ موڑ کر اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے جھکا لو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنا آپ اس کے سپرد کر دو، تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ بخش دے گا۔ لہذا یہ مغفرت جو ہے ریکارڈ میں آ جانے کے بعد گناہ کو بخش دینا، اس کے اوپر قلم میں مغفرت پھیر دینا اور اس گناہ کو مٹا دینا، یہ مغفرت ہے۔ جبکہ معافی ناظرین کرام، معافی کا معنی ہوتا ہے درگزر کرنا، عفو درگزر آپ نے سنا ہوا ہے۔ لہٰذا معافی یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص کسی سے صرف نظر کر لے۔ یہ اللہ تعالیٰ جیسے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کہ لوگوں تم معافی دیا کرو، لوگوں کے درگزر کیا کرو، صرف نظر کیا کرو۔ یعنی کوئی شخص اگر گناہ کر رہا ہے تو ہمیں حکم ہے کہ تم اس گناہ کی، اس کی غلطی سے صرف نظر کرو۔ تو معافی دینا اللہ کا وہ خلق ہے جو ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے کہ تم بھی لوگوں کو معاف کیا کرو۔ تخلقوا باخلاق اللہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم بھی اللہ تعالیٰ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کیا کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے، تم بھی معاف کیا کرو۔ تو معافی تو ہم کر سکتے ہیں، مغفرت نہیں کر سکتے۔ مغفرت صرف اللہ کی صفت ہے، اللہ ہی مغفرت کر سکتا ہے، کیونکہ گناہ ریکارڈ میں آ گیا ہے، گناہ لکھ دیا گیا ہے۔ گناہ لکھ دیے جانے کے بعد مغفرت صرف اللہ کر سکتا ہے، اور اگر گناہ ابھی ہو رہا ہے تو اس سے صرف نظر اللہ بھی کرتا ہے، اور ہمیں بھی حکم ہے کہ تم لوگوں کی غلطیوں کوتاہیوں سے صرف نظر کیا کرو۔ یہ معافی ہے۔ اگر کسی نے گناہ کیا ہے تو اس کو معاف کر دیا کرو، سبحان اللہ۔ لہٰذا گناہ ہونے سے، یعنی گناہ ریکارڈ میں آنے سے پہلے جو گناہ معاف کر دیا جائے یہ معافی ہے، اور گناہ ریکارڈ میں آنے کے بعد جو معاف کر دیا جائے یہ مغفرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معافی بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت بھی کرتا ہے۔ تو شب قدر کو اگر مانگنا ہے تو مغفرت نہیں مانگنی کہ گناہ آ جائیں، گناہ لکھے جائیں، دفتر بھر جائیں، ریکارڈ میں آ جائے،
پھر ہم کہیں کہ اللہ تم مغفرت فرما دے، اللہ سے مغفرت بھی مانگنی ہے، استغفر اللہ کہنا ہے، رب اغفر لی کہنا ہے، یہ بھی بڑا اہم ہے۔ اگر کوئی شخص رب اغفر لی کہہ دے وہ اس کو بڑا ہی پسند کرتا ہے۔ فرمایا کہ جو ایک رات لیلۃ القدر آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیسیفائی نہیں کی کون سی، بلکہ فرمایا کہ 5 راتوں میں سے تلاش کرو، 5 طاق راتوں میں سے ایک ہے، اور وہ شب قدر ایک رات اگر کسی شخص نے اللہ کے سامنے اپنی غلطیوں کے گناہوں کی معافی کی نیت سے، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی نیت سے، اپنا گناہوں کا کھاتا کلیئر کروانے کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام کر لیا، من قام لیلۃ القدر، ایک رات قیام کر لیا، اللہ اکبر، لیکن فکر اس کو ہو اپنا کھاتا صحیح کرنے کی، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یہ ماہ غفران ہے، ایک رات ہی نیکیوں کو، گناہوں کو ختم کرنے کے لیے اور نیکیاں بنا دینے کے لیے کافی ہے، اس کے گزشتہ ساری زندگی گناہ معاف ہو جائے، سبحان اللہ۔ بلکہ ناظرین کرام ایک اور بڑی مزے کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، ہر چیز اس پورا چونکہ مہینہ ہی، اس میں جو بھی عمل کیا جائے وہ مغفرت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر فیہ صائما، جو شخص اس رمضان کے مہینے میں کسی یعنی روزے دار کو روزہ افطار کروائے، اللہ اکبر۔ اب اندازہ کیجئے کہ روزہ رکھنا وہ کتنے ثواب کا ہے، وہ تو ایک الگ معاملہ ہے۔ کسی کو افطار کروایا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو 3 انعام دیتا ہے۔ سب سے پہلا انعام کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، سب سے پہلا انعام یہ ہے کہ اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ روزہ کسی کا افطار کرانے سے، روزہ افطار کروانے والے کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، تو روزہ رکھنے والے کو کتنا ثواب ملا ہوگا، اللہ اکبر۔ فرمایا پہلا ثواب کہ اس کو جو روزہ افطار کروایا تو اس سے گناہ سارے بخش دیے گئے، اور دوسرا انعام اس کی وعتق رقبتہ من النار، اس کی جو گردن ہے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور تیسرا انعام اس کے لیے یہ دیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روزے دار جتنا اجر بھی اس کو ملتا ہے افطار کروانے والے کو، من غیر ان ينقص من اجرہ شیء، اس شخص کے اجر کو کم کیے بغیر اتنا ہی ثواب اس روزے دار کو بھی مل جاتا ہے جس نے روزہ افطار کروایا۔ یعنی افطار کروانے سے، یعنی صرف افطار کروانے سے اتنا ثواب مل رہا ہے، اس میں مغفرت، یعنی ہر چیز پر مغفرت، ذرا سی روزہ رکھنا ہے مغفرت، رات کو قیام کرنا ہے مغفرت، لیلۃ القدر کو قیام کرنا ہے مغفرت، صدقہ خیرات کرنی ہے مغفرت، یعنی پورا، اور وہ جو یعنی صدقۃ الفطر دینا ہے مغفرت، ہر چیز مغفرت، ماہ غفران ہے، اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیس کلنا یجد ما یفطر بہ الصائم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا ثواب آپ نے افطاری کا بتا دیا، تو ہمارے پاس تو وہ سامان ہی نہیں ہوتا، پیسے ہی نہیں ہوتے، ہمارے پاس تو اتنا مال ہی نہیں ہے کہ ہم کو افطار پارٹی کر سکیں اور لوگوں کو افطاری دے سکیں۔ ہم لیس کلنا یجد ما یفطر بہ الصائم، روزے دار کو روزہ افطار کرانے کے لیے ہم میں سے ہر ایک وہ صلاحیت ہی نہیں رکھتا، استطاعت۔ ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ جاگو لاہور کی رمضان نشریات میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان المبارک اس وقت جاری و ساری ہے، اور اس مہینے کے آتے ہی اکثر لوگوں کی ڈیلی روٹین چینج ہو جاتی ہے۔ افطار سے سحری تک ہم لوگ جاگتے رہتے ہیں، لیکن اس روٹین کو پروڈکٹیو بنایا جا سکتا ہے، اور وہ ہم خود ہی بنا سکتے ہیں۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے بھی کتاب انسانی زندگی کا لازمی جز ہے، جو اس کی ذہنی استعداد اور صلاحیتوں کو ابھارتی ہے، اور انسان کی سوچوں کو وسعت بھی دیتی ہے، اور غور و فکر کے نئے در بھی کھولتی ہے۔ کتاب نہ صرف شخصیت سازی کا ذریعہ ہے، بلکہ قوموں کے عروج و زوال میں اس کی ہم سفر بھی سمجھی جاتی ہے۔
اور جن معاشرے کے اذہان بوسیدہ ہو جاتے ہیں وہاں کتب بینی کا رجحان ختم ہونے لگتا ہے۔ کتاب کی اہمیت اجاگر کرنے، کتب بینی کے رجحان کو ترویج دینے اور بالخصوص نوجوان نسل میں کتاب پڑھنے کا ذوق اور شوق پیدا کرنے کے لیے آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں کتاب کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ کتب بینی کا جو کلچر ہے وہ کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے، نوجوان نسل میں کتاب دوستی کیسے پیدا کی جا سکتی ہے، اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں رانا عبدالرحمان صاحب ہیں، پبلشر ہیں، اور ڈاکٹر محمد ہارون عثمانی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، چیف لائبریرین ہے، پنجاب یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے۔ سر میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں اور ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہی سے شروع کروں گی، جیسے آج انٹرنیشنل ڈے منایا جا رہا ہے کتاب کا، تو آج کے دن کی مناسبت سے مجھے بتائیے گا کتب بینی کی کتنی اہمیت ہے، اور دوسرا کہ ایک معاشرے کی تکمیل کے لیے یا اس کو پروان چڑھانے کے لیے کتاب کتنا اہم کردار ادا کرتی ہے؟ کتاب تو بہت ضروری ہے، اور میرے خیال میں کتاب سے بہتر کسی بھی معاشرے کی تکمیل کوئی اور چیز نہیں کر سکتی۔ جتنا آپ کتاب سے دور ہوں گے اتنا ہی آپ سمجھ لیں کہ آپ معاشرے آپ کا تقسیم کا شکار ہوتا چلا جائے گا۔ ہمارے ہاں پاکستان میں یا ہمارے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہوتے ہیں اس کے اندر کتاب سے دوری کے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں۔ اس میں اب تو خیر یہ ہوا کہ انٹرنیٹ نے اور جو سوشل میڈیا ہے اس نے خاصا زیادہ تبدیلی لائے، اور اس کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ کتاب ختم ہو گئی، کتاب موجود ہے لیکن وہ اب الیکٹرانک فارم میں موجود ہے اور وہ اس کو آسانی سے وہاں سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مجموعی طور پہ کتب بینی کا جو رجحان ہے اس کے اندر ایک کمی آئی، اور ویژول ایفیکٹس کی طرف زیادہ رجحان، ویژول چیز کی طرف زیادہ رجحان ہوا، کیونکہ وہ جلدی اٹریکٹ کرتی ہے، اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس کی طرف وہ آیا۔ لیکن کتاب بہرحال موجود ہے، اور کتب خانے بھی بھرے ہوئے ہیں، کتابیں چھپ بھی رہی ہیں، لیکن ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کتب بینی کی طرف، تو اس کے لیے کچھ سرٹن سٹیپس ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں لینے پڑیں گی۔ ایگزیکٹلی رانا صاحب، آپ سے اس حوالے سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کون کون سی ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم کتاب سے بہت دور ہو چکے ہیں اور ہمارا جو معاشرہ ہے وہ زوال کی طرف جاتا جا رہا ہے؟ پہلے تو بہت شکریہ لاہور نیوز کی انتظامیہ کا، انہوں نے ورلڈ بک ڈے اور کاپی رائٹ کے موقع پر یہ پروگرام کیا، یہ بھی آپ کی کتاب دوستی ہے ادارے کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کتاب کلچر کو بڑھانے کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ بالکل ایسے ہی، ہاں جی۔ اصل میں کتاب تو پڑھ رہے ہیں لوگ، ریڈر موجود ہوتا ہے، اصل وہ کمیونٹی تو پڑھ رہی ہے جی۔ اصل وجہ تو یہ ہے کہ ہماری جو اکثریت ہے نوجوانوں کی، طالب علم ہیں، ان نئی نسل کو کتاب کی طرف لانا، جیسے کہ الیکٹرک میڈیا آ گیا، نیٹ آ گیا، تو اس کی وجہ سے نوجوان دوسری طرف ٹل گئے۔ پہلے تو سارے پڑھتے تھے ساری کتاب، اب ان نوجوانوں کو ضرورت ہے کہ ان کو کتاب میلے منعقد کیے، وہ کتاب میلے منعقد ہوں، اور دوسری ایسی ایفرٹ کی جائیں جس سے نوجوانوں کا رجحان بڑھے۔ تو یہ شعوری کوشش کرنی پڑتی پوری دنیا میں کتابوں کے لیے، جو سرکار ہوتی ہے، پرائیویٹ لوگ، سب مل کے تو وہ اس کتاب کلچر کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کتاب کی دوری کا مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے کتاب کلچر کے لیے۔ ہمیں سب اس سماج کو بدلنے کے لیے جب کتاب پڑھیں گے ہمیں تو رواداری آئے گی، معاشرے میں اعتدال آئے گا، سب مل جل کے انسانی سوچ سوچیں گے اور پاکستان ترقی کرے گا۔ تو ہمیں کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے نا، اس کو بڑھانے کے لیے بہت ایفرٹ کرنی پڑتی ہیں کتاب۔ میں تو مطمئن ہوں، دیکھیں ہم اسی لیے موجود ہیں کہ ریڈر موجود ہے، اگر ریڈر نہ ہو تو پھر ہم پبلشرز بھی نہ ہوں۔ مطمئن ہوں کہ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے سماجی تبدیلی اس میں لانی ہے کہ ہمارا پورا پاکستانی معاشرہ، جیسے پہلے لوگ پڑھتے تھے، نوجوانوں کے ہاتھ میں کتاب ہو۔ تو ورلڈ بک ڈے میں بھی یہی ہے کہ اس موقع پہ یہ پروگرام کرنے چاہیے، جیسے ہم نے ایک ادبی تنظیم بنائی ہے بک رائٹر کلب، اس کا ہم نے پروگرام کرایا، ہر سال کراتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے، اصل یہ بات ہے کہ ان کو بچوں کو یہ پوچھا جائے ایک مہینے کے بعد سال میں کتنی کتابیں پڑھی، تو اب ہر ریگولر بچے گھر میں بچے والدین پوچھے کہ کتابیں کون سی پڑھ رہے ہیں، آپ کیا مطالعہ کر رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں کہ نہیں پڑھے، یہ بھی پوچھنا چاہیے۔ میں آپ سے ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی، آپ تو سارا دن آپ کا لائبریری میں گزرتا ہے، تو مجھے وہاں پہ بتائیے کیا آبزرویشن آپ کی ہوتی ہے جو وہاں پہ بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے، وہ صرف اپنی جو درسی کتابیں ہیں، سلیبس کی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی وہ لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں کہ کوئی اور کتاب بھی پڑھ لے؟ یہ انٹرسٹ موجود ہے،
अच्छा। और जैसा अभी राना साहब भी बात कर रहे थे कि इस इंटरेस्ट को मज़ीद डेवलप करना है, ज़ौक़ मुताला के फ़रोग़ के लिए कुछ इक़दाम करने हैं। ठीक है। दरसी कुतब तो बहरहाल पढ़नी है और बच्चा वही पढ़ के जो है उसने अपना इम्तहान पास करना है और डिग्री लेनी है। उसके लिए जिस तरह कुतब मेले हैं या बुक फेयर्स होते हैं, उनका इनेकाद है। कारी अगर किताब तक नहीं आ रहा तो अब हमें किताब कारी तक लेके जाना उसके लिए जैसे अभी हमने एक बुक क्लब का इजरा किया, ठीक है, और हम महीने में एक माहाना एक नशिस्त करते हैं कि एक उर्दू की और एक अंग्रेज़ी की नई किताब के ऊपर बात की जाती है। ओके। और तालिब इल्मों को बुलाकर बताया जाता है कि ये किताब हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं, आप ये किताब पढ़िए। और उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस आया हमें। मसलन हमारा जो हॉल अगर उसमें तकरीबन 300 के करीब स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं तो वो भरा हुआ होता है और बाज़ औक़ात पीछे खड़े हुए होते हैं बच्चे, अगर सीट्स नहीं मिलती हैं। तो इसका मतलब है कि वो पढ़ना चाहते हैं, हमें बताना है कि क्या पढ़ना है उन्हें। दूसरा, इसी तरह वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे जो आज हम मना रहे हैं, उसकी निस्बत से हमने बच्चों में शौक़ पैदा करने के लिए एक बुक लवर एवॉर्ड का इनेकाद किया। बुक लवर एवॉर्ड ये होता है कि साल भर में एक बच्चा लाइब्रेरी में कितनी किताबें पढ़ता है, कितनी दफ़ा वो आता है, उसका लाइब्रेरी में बिहेवियर कैसा है, ये सारा कैलकुलेट होता है कंप्यूटर के ज़रिए। और उसके बाद हम 10 जो बेहतरीन कारी होते हैं उनका इंतखाब करके उनको एक अवार्ड देते हैं, एक किताब देते हैं। और वर्ल्ड बुक डे पर किताब ही दी जा सकती है। सबसे खूबसूरत तोहफ़ा यही है कि किताब उनको दी जाए। तो इससे अभी हमने जो प्रोग्राम किया उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया। तो ये वो इक़दाम हैं इस तरह के। और इसकी देखा देखी बहुत सारी कुतुब खाने अब वर्ल्ड बुक डे को मनाते भी हैं, बुक लवर अवार्ड बुक लवर डे का इनेकाद हो रहा है और बुक लवर अवार्ड का हो रहा है। और इसी तरह बुक क्लब जो है वो कई यूनिवर्सिटीज़ में अब शुरू हो चुका हुआ है। और इससे हमें खुशी है कि किताब बीनी का फ़रोग़ हो रहा है। जो किताब कल्चर है वो वापस आता जा रहा है। राना साहब, आप पब्लिशर हैं, पब्लिशिंग जो हाउस है उसको रन कर रहे हैं, तो कितनी, अगर एक महीने में पूछूं तो कितने पब्लिशर्स आपके पास आ जाते हैं किताबें पब्लिश कराने के हवाले से, और कितनी लिखी जाती है? किताब लिखना ज़्यादा आसान है या उसको पब्लिश कराना ज़्यादा मुश्किल है? देखिए, काम तो जो भी होता है ना, कोई भी आसान नहीं होता। वो एग्जैक्टली राइटर जो है एक तख्लीकार है, अगर वो नहीं हो तो हम कैसे? हाँ जी। वो लिखता है, हमारी पब्लिशिंग, हम पब्लिशिंग करते हैं, तो वो सारा एक पूरा निज़ाम बना हुआ है। इसीलिए तो हम इस मौके पे आज कहने रहे हैं कि कॉपीराइट एक्ट की हम हिमायत करते हैं। राइटर और पब्लिशर के दरमियान एग्रीमेंट होना चाहिए रॉयल्टी का, जो भी उनका मुआहदा है उस पर अमल करें ताकि राइटर जो है अपने शौक से लिखे। और वो राइटर के काम को भी हम समझते हैं कि एक काम समझे, ताकि वो माशी तौर पर ठीक होगा तो और अच्छी किताबें लिखेगा जो हमारी नई नस्ल के लिए आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये किताबें जो हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है। बाकी जो आपने सवाल किया ना, कि वो तो मुख्तलिफ पब्लिशर और भी हैं, किताबें राइटर लिखते रहते हैं, हम छापते रहते हैं। असल बात तो ये है कि इस किताब को आम तौर पे भी इस मौके पे आपसे चैनल से बात करना चाहता हूँ कि किताब के लिए सरकार ने भी हिस्सा डालना है। कागज़ जो है बहुत महंगा हुआ है, प्रोडक्शन मटेरियल बहुत महंगा है। तो हम तो कहते हैं कि इसको आसान किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़े। बल्कि हमारी जो कोशिश है, जैसे असमानी साहब तशरीफ रखते हैं, हम तो लोगों को मुफ्त किताबें पढ़ाना चाहते हैं। वो कहते हैं कैसे भी, देखें हम लाइब्रेरियाँ सासा होती हैं। हाँ जी। मैं पब्लिशर के तौर पर ये रिक्वेस्ट करता हूँ हुकूमत से कि वो लाइब्रेरियों के फंड बढ़ाए, ताकि लाइब्रेरी में सिर्फ किताबें ना हो, वहाँ बैठने के लिए अगर इनके पास बजट हो तो रीडर के लिए सहूलतें फराहम करें ताकि वो आराम से किताबें पढ़ सकें। तो जब ये ऐसे काम करेंगे तो किताब कल्चर बढ़ेगा, और यही मैं लेकिन बहुत से जो न्यू राइटर्स होते हैं नारायण साहब, वो ये गिला करते हैं कि हमारे पास जो पब्लिश कराने के लिए उतने पैसे नहीं होते हैं। तो आप उनके हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? जो नौजवान नस्ल है, जो नए नए राइटर्स हैं, जिन्होंने अपनी बुक्स पब्लिश करानी होती है, तो उनके लिए कोई रियायत आप लोगों ने रखी होती है? देखिए, वो हम कुछ नए नौजवान नस्ल की भी किताबें छापते हैं। पर मैं कहता हूँ जो आम प्राइवेट पब्लिशर है ना, उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कि सारे वो ही छापे। हमारे अदारे मौजूद हैं सरकारी, जिनके करोड़ों रुपए बजट होता है, और इसीलिए होता है कि नए राइटर को छपाए। वो भी अब वो उनको तो चाहिए ना नई नस्ल के लिए कंट्रीब्यूशन करें। जब वो डेवलप होंगे तो हर राइटर को उसको हर
बंदा छापने के लिए तैयार होगा। पर हमारे ये जो सरकारी इदारे हैं ना, वो भी रीप्रिंट कर रहे होते हैं और नए नौजवानों की वो हौसला अफजाई नहीं कर रहे। अच्छा। तो मेरी दरखास्त है कि सरकारी इदारे इसलिए बनाए हैं, टैक्स पेयर हम हैं सारे, इसीलिए करते हैं कि ये राइटर के लिए नए नौजवानों की किताबें छापें, बल्कि उनको वो रॉयल्टी भी दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास फंड मौजूद है सरकारी। तो फिर जब वो डेवलप हो जाएंगे फिर उनको हम भी वेलकम करेंगे, रॉयल्टी भी देंगे और वो और अच्छी किताबें लिखेंगे। हम ये गिला करते रहते हैं कि ये नौजवान ये नहीं करते, हमें नौजवानों को आगे रास्ता बताना होगा। जब हम गाइडलाइन हम नहीं देनी है, बिल्कुल ऐसी गाइडलाइन देंगे तो वो नौजवान लिखेंगे। पहले क्या होता था कि जो बुजुर्ग होते थे सीनियर हमारे, हमने किताब स्कूल से जमाने से सीखी पढ़नी, इसीलिए पब्लिशर हूँ मैं, क्या मैंने किताब पढ़ना सीखा, तो मुझे किताब से शौक है। तो ये है कि वो जो घर वाले हैं, घर से लेके पूरे समाज में टीचर पहले होते थे, वो कहते थे भाई आप ये किताब पढ़े। अब ये है कि अब बहुत अलमिया है तो प्रोफेसर साहबान भी अक्सर जो हैं उनको अपने सब्जेक्ट की किताबों के अलावा वो नहीं पता होता, बल्कि वो उसके भी नोट्स तैयार होते हैं। ये कमर्शियल की बजाय थोड़ा सा समाजी होना चाहिए। जैसे हरून साहब ने कहा टेक्स्ट बुक तो हमने पढ़नी है, उसके लिए जनरल नॉलेज, ये समाजी इल्म पढ़ेंगे तो तब ये हम एक अच्छा माशरा तश्कील कर सकते हैं। बेशक ऐसे ही है। डॉक्टर साहब, जैसे राना साहब ने बात की कि घर से एक चीज़ शुरू होती है, सातिज़ा के पास तो बच्चे बाद में आते हैं, सबसे पहले घर पे ही वो देख रहे होते हैं, वो माहौल सारा घर में क्रिएट होता है, तो वालिदैन की कितनी जिम्मेदारी बनती है? बहुत ज़्यादा। अब मैं इसकी मिसाल देता हूँ, बहुत लोग इसकी मिसाल दिया करते थे। हम अपने बचपन में हमारे वालिदैन ने तालीम व तरबियत घर में लगाया हुआ था, फूल रिसाला आता था, बहुत सारे रसायल आते थे। हम अपने वालिदैन को देखते थे कि वो ये रसायल किताबें पढ़ रहे हैं, अदबी रसायल बहुत ज़्यादा आते थे, तो हम में भी शौक़ पैदा होता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये शौक़ जो है ना वो घर से, बड़ों से रुखसत हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि बच्चों से भी रुखसत हुआ। अब इस वक्त हमारे यहाँ हमारे नौजवान को बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ मुयस्सर नहीं हैं, किसी भी तरह की तफरीह। इसमें हमारा इंडिविजुअल तौर पे भी, इनफरादी तौर पर भी बहुत ज़्यादा किरदार बढ़ जाता है कि हमें घर में इस चीज़ को, रुझान को फ़रोग़ देना चाहिए कि किताब पढ़ें, और हमें उनको किताब के स्टोर पे बच्चों को लेके जाना चाहिए कि बच्चे जब आप उनको पॉकेट मनी दें, उनसे कहें कि आप ये ख़रीदें किताब, उनको थोड़ा सा, ताकि एक तो ये है कि वो स्क्रीन से, जो छोटी स्क्रीन है उससे थोड़ा सा दूर हों, थोड़ा सा वक्त उससे हटें, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसका इनकार मुमकिन नहीं है किसी तरह से, लेकिन उससे थोड़ी देर के लिए हमें हटना होगा और किताब की तरफ लाना होगा। और उसके लिए वालिदैन करेंगे, फिर स्कूल कॉलेजेस में असातिज़ा करेंगे, फिर इदाराती सतहों पे होगा। जैसे गवर्नमेंट की बात की, मैं कहता हूँ इसमें पब्लिक सेक्टर को भी आगे आना चाहिए, और इसकी बहुत अच्छी कुछ मिसालें यहाँ पर मौजूद हैं। अभी मैं देख रहा था कि चुगताई पब्लिक लाइब्रेरी एक बनी लाहौर में, और उसने बहुत लोगों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट किया है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा। और पब्लिक लाइब्रेरी है। अगर गवर्नमेंट सतह पर ये छोटी छोटी नई आबादियों पर ये पाबंदी लगा दी जाए कि वहाँ पर मस्जिद, बाकी चीज़ें अगर बन रही हैं, हेल्थ सेंटर है, कोई चीज़ बन रही है, तो एक लाइब्रेरी भी वहाँ पे भी, एक दारुल मुतालिया भी वहाँ पर बनेगा। वो जब ये पाबंदी होगी, कोई भी नई गवर्नमेंट, नई आबादी जो बनेगी या कोई सोसाइटी बन रही है, तो आप देखिएगा इससे फ़र्क पड़ेगा। कुतुब खाने तो हैं ही नहीं, बहुत कम है। और अगर प्राइवेट सेक्टर इसमें कंट्रीब्यूट करता है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो बहुत बेहतरीन नताइज सामने ले सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये सिर्फ हमारी या असातिज़ा की जिम्मेदारी नहीं है, ये वालिदैन पे भी जिम्मेदारी आयद होती है। ये हमारे कह लें कि जो गवर्नमेंट की सतह पे जो काम कर रहे होते हैं उनके ऊपर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हमने अपना मुआशरा किस तरह तश्कील करना है। हमने देखा, पहले हम देखते थे डॉक्टर साहब के लोग सफ़र करते हैं तो साथ किताबें लेकर जाया करते थे कि सफ़र तवील है तो किताब एक ख़त्म कर ली, चले आधी किताब ही पढ़ ली, एक अच्छा मशगला समझा जाता था। अब नहीं, अब तो फ़ोन होता है हाथ में। जी, उसमें वैसे फ़ोन में भी किताब तो होती है, लेकिन फ़ोन किताब पढ़ने की बजाय ज़्यादा विजुअल देखे जाते हैं। कोई फिल्म होगी या कोई क्लिप्स होंगे, वो ज़्यादा पसंद किया जाता है। शायद हम ज़हनी तौर पे कुछ थोड़े से तफरीह की तरफ ज़्यादा माइंड हो गया, उसको हमें डाइवर्ट करना है। अच्छा। और वो इसी सूरत में हो सकता है कि हम उनको, बच्चों को किताब दें साथ, उसके मोबाइल के साथ किताब भी हो। अच्छा, तभी ये बात, तभी ये हो सकता है। और जैसे रान साहब, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि विजुअल की तरफ हम ज़्यादा चले गए हैं, लोग ज़्यादा, उस बच्चे खासतौर पर या नौजवान नस्ल जाए उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। और किताब अगर देखा जाए तो उसमें, उसके अंदर इतनी ज़्यादा नहीं होती है, एक ब्लैक एंड वाइट लिखा होता है और उसमें, इस वजह से भी नौजवान नस्ल ज़रा कतराती है उसके पास जाने की। तो ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। असल में
جو دوسرے سوشل میڈیا پہ چیزیں ہیں یا ہاں جی وہ تو آسانی ہوتی ہے نا. ہاں. آسانی ہے. کتاب کا تو یہ ہے کہ اس کی تربیت ہو, کتاب جا کے لے کے آئے, بالکل ایسے ہاں جی خریدے, ہاں. اس سے پڑھے, پھر اس کو پے کرنا پڑتا ہے. تو ہم یہ ساری ہمیں شعوری طور پر پھر کوششیں کرنی پڑیں گی تو پھر ہی مطلب ہوگا. وہ تو مل گیا, ایک موبائل ہر ہاتھ میں ہے اور وہ اس کو مس یوز کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں جنہوں نے موبائل بنایا ہے, جنہوں نے الیکٹرک میڈیا بنایا ہے, وہ اپنا ٹائم اس طرح ضائع نہیں کرتے. اس کی ایک پورا سسٹم ہے ان کا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اب تربیت کریں گے جب بچوں کی, جب ہم ایفرٹ کریں گے, سہولتیں پیدا کریں گے, ڈسکاؤنٹ دیں گے کتابوں پہ. جیسے ان کا پرائیویٹ ہم دیکھیں اس کے لیے کرتے ہیں کہ جو بھی آتا ہے ہم اس کو بغیر کے پوچھے ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں کہ ایک کی بجائے 2 کتابیں لے لیں, 50% ڈسکاؤنٹ دینے کے لیے تیار ہیں. ہم آئیں پڑھیں. ہم کو ہوتا ہے کہ جو کتاب لینے والا ہے اس لیے نہ کہے کہ مہنگی ہے, تو ہم تو ایسے وہ لائبریری میں نہیں جاتے, تو ویسے ہی پڑھنا ڈائریکٹ اگر آتا ہے تو اس کو لیس کرتے ہیں ہم, تاکہ وہ ایک کتابیں پڑھیں. تو یہ کتابیں پڑھانی پڑیں گی لوگوں کو. اس کے لیے پورے معاشرے کو, جیسے عثمانی صاحب نے کہا, گھر سے لے کے یونیورسٹی تک, اسکول, کالج, ہر جگہ یہاں بھی ہے. وہ کام کی جگہ بھی ہوگا, آپ یہاں نہ جہاں بھی آپ ہیں آفس میں کتابوں میں ڈسکس ہو. اس کی جب اصل میں اس کی اہمیت کو سمجھیں گے تو پوری دنیا جو ہے نا, آج دیکھیں ویسٹ میں, دوسری دنیا میں, وہ سارے جو ہیں وہ کتاب کو انہوں نے اہمیت دی ہے. اب ہم کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں جی, تو ہمارا علم تو ہمارا علم ہے, ٹھیک ہے, اقرا سے ہم شروع کیا, مطلب ہم نے چھوڑا کیوں؟ علم اس کے پاس ہوتا ہے جو آپ نے اس کو پڑھتا ہے. تو اس کو واپسی لانے کے لیے تو وہی ہے نا کہ آپ کتاب پڑھیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو کتاب پڑھیں گے تو پھر وہ بچے بھی پڑھیں گے, پورا ماحول ہوگا. تو ہمیں کتاب کو اہمیت دینی ہے. ابھی لوگوں کا یہ کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مہنگی ہو گئی. کبھی آپ نے دیکھا ہے دوسری ضرورتیں جو استعمال کر لوگ 10,000 کا 20,000 کا کھانا کھا لیں گے, 200 روپے کی کتاب نہیں خرید. یہ اہمیت کی بات ہے. ہمیں کتابوں کو اہمیت دینی ہے. اہمیت دیں گے تو کلچر بڑھے گا. لیکن بہت سے بچے کہتے ہیں نا کہ ہم ای بک پڑھ لیتے ہیں, مطلب انٹرنیٹ پہ بڑی آسانی سے ہر چیز دستیاب ہے, ہم وہاں پر جا کے پڑھ لیں گے, کیا خریدنا ہم نے وہاں جا کے, پیسے کہاں خرچ کرنے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ متبادل ہو سکتا ہے, جو فزیکل کتاب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہی ہم انٹرنیٹ پہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہ ہم جدید کے خلاف نہیں ہیں, یہ تو سہولت ملی ہے. یہ دیکھیں عام طور پہ کئی پروپیگنڈا تھا, یہ کوئی کتاب سے دور نہیں کرتا. وہ جن لوگوں کو ای بکس کی سہولت ہے وہ کتاب پڑھیں, کسی شکل میں پڑھیں. ہمیں یہ نہیں ہے کہ کتاب وہ ہارڈ کاپی میں پڑھیں. ہم اگر وہ اس کی شکل, اس کی کتابیں پہلے دیکھیں, اس کی کیسی ہسٹری پڑھیں, کہاں سے لکھنا شروع کیا, کھالوں پہ, اور پوری ہسٹری پڑھیں. کیسا پڑھتے تھے نا, وہ ڈیولپ ہو گئے. یہ شکل بدلنے سے, کتاب کی شکل بدلنے سے ہمیں اعتراض نہیں ہے. وہ ہارڈ کاپی پڑھیں. پر میں یہ کہتا ہوں اس معاشرے میں یہاں آپ کو پتا نہ ہمارے پاس بجلی ہے نہ وسائل ہیں, تو ہمارے پاس کہاں ہے وہ کتنے لوگ ہیں کن کو جو ای میل بک کی سہولت ہے. ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. جن کو ای میل کی سہولت ہے ای بکس کی وہ پڑھیں, جن کو نہیں ہے ان کو بھی پڑھانا ہے. ان کو بھی پڑھانا ہے. تو جب سارا معاشرہ ہمارا ای پہ میل پہ ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں, پھر ہم کہیں گے ٹھیک ہے اس پہ پڑھو. تو یہ مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمارے بہانے ہیں. ہم کہتے ہیں کتاب پڑھیں, کسی شکل میں پڑھیں. کتاب تو ایک حوالہ ہوتی ہے. اب دیکھیں نا کوئی کتاب آپ پڑھتے ہیں تو اس کا ایک ریفرنس دے سکتے ہیں, حوالہ دے سکتے ہیں. وہ تو اس لیے کتاب کو ہمیں ای بکس پڑھیں, جو جن کو نہیں سہولت ان کو بھی پڑھانا ہے. تو اس کے لیے تو ہمیں ایفرٹ کرنی پڑیں گے نا. پورا سماج پڑا ہے, یہاں تو لائٹ ہی نہیں ہے تو کتاب کہاں پڑھے, وہ ای بکس کہاں پڑھے. اور یہ ایفرٹ جو ہے آپ تو روشنی میں بھی پڑھ سکتے ہیں نا. ایگزیکٹلی. اور یہ ایفرٹ جو ہے نا یہ گراس روٹ لیول سے ہی شروع ہونی چاہیے, تبھی جا کے یہ ہوتی ہے. اور جیسے ڈاکٹر صاحب میں کہہ رہی تھی کہ ہم لوگ مغرب کی طرف دیکھتے ہیں, ان کے کلچر کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن یہ کلچر ادھر تو بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اس کلچر کو وہاں سے کیوں نہیں ہم اڈاپٹ کرتے؟ کتاب پڑھنے کا ہاں جی بالکل ہونا چاہیے, لیکن ہوا یہ کہ ہمیں بنی بنائی سہولتیں ملتی چلی گئیں, جو ہم نے خود نہیں بنائی. ہمیں بنی بنائی سہولتیں ملتی چلی گئیں, جس کی وجہ سے ہم اس سہولت کو اس طرح استعمال کرنے لگ پڑے کہ ایک ناسانی میں چلے گئے. ابھی جس طرح رانا صاحب بات کر رہے تھے, میں اس میں یہ چیز ایک ایڈ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کتاب بے شک اسی طرح پڑھنی چاہیے, لیکن ہمیں کاپی رائٹ کا ایک بہت ضروری ہے. نیٹ کے اوپر بہت ساری ایسا مواد موجود ہے جو پائریٹڈ. اوکے. اچھا, وہ پبلشر کی اجازت کے بغیر موجود ہے اس کے اندر, اس میں نقصان پبلشر کا بھی. اور بہت سارا ایسا مواد موجود ہے کہ جس کے بارے میں پتہ نہیں چلتا کہ درست کیا ہے اور غلط کیا ہے. ایگزیکٹلی. فیک معلومات بہت زیادہ موجود ہیں, جبکہ جو چھپی ہوئی کتاب ہے وہ اوتھینٹک ہوتی ہے. اس کے ساتھ ریفرنسز ہوتے ہیں. ریفرنسز ہوتے ہیں.
تو ویسے تو اگر وہی کتاب نیٹ پہ موجود ہے اور وہ کسی قانونی طریقے سے آئی ہوئی ہے تو اس کو ضرور استعمال، لیکن اس کے غیر قانونی استعمال کو روکنا چاہیے، پائریٹڈ میٹیریل۔ دوسری بات یہ ہے کہ کتاب جو ہے وہ یعنی جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ کسی بھی فارمیٹ میں ہو لیکن پڑھی جانی چاہیے، استعمال ہونی چاہیے، لیکن اس کی درست کون سی معلومات ہیں وہ اس کو بتانا ضروری ہے۔ اور وہ جیسے ریفرنس سورسز ہیں یا دیگر سورسز ہیں، ایون آپ ویکیپیڈیا اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ انسائکلوپیڈیا کا متبادل نہیں ہے کسی بھی طرح سے، اس میں غلط معلومات بھی ہوتی ہیں، ادھوری معلومات ہوتی ہیں موجود، تو اس کا صحیح حل یہ ہے کہ آپ باقاعدہ ایک ریفرنس سورس کی طرف جائیں۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے ساتھ رانا عبد الرحمان پبلشر موجود تھے اور ڈاکٹر محمد ہارون عثمانی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا، چیف لائبریرین ہے، PU سے ان کا تعلق ہے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ آج کے دن یہاں پر تشریف لے کر آئے اور ہمارے ساتھ گفتگو کی ہے۔ آج کتاب کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے کہ کتاب کے جو رجحان ہے یا اس کا جو شوق ہے اس کو کس طرح فروغ دیا جا سکتا ہے، کیا کیا اقدامات اٹھانے کی ہمیں ضرورت ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ آپ کو جاگو لاہور کی رمضان نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور رمضان کے بابرکت ایام بڑی تیزی کے ساتھ گزرتے ہی جا رہے ہیں، اور یہ رمضان المبارک کا تیسرا اور آخری عشرہ بھی شروع ہو چکا ہے، اور شب قدر اسی عشرے میں موجود ہے۔ اور کتنے خوش بخت ہیں وہ لوگ جن کو اس رمضان کی فیوز و برکات سے دامن اور دل بھرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ آخری دن دوزخ سے نجات کے بھی ہیں، جن میں نجات مانگنے والوں کو آتش دوزخ سے نجات ملتی ہے، لیکن 19 سے جو 21 رمضان کا دورانیہ نا، یہ ایک بہت اہمیت کا حامل ہے کہ یہ 3 دن مولائے کائنات علی ابن ابی طالب رضی تعالیٰ عنہ کی شہادت سے موسوم ہے۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلی شخصیت ہیں جن کو تاریخ اسلام تقوی، ایمان، اخلاق، شجاعت، علم اور انصاف کے مظہر کی حیثیت سے جانتی ہے، اور حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں تربیت پائی۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ ہر مرحلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے وفادار اور یار و مددگار بھی رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی کسی بھی حالت میں تنہا نہیں چھوڑا تھا حضرت علی نے، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان اور دین اسلام کی حفاظت کی خاطر بارہا اپنی جان کو انہوں نے خطرے میں بھی ڈالا، اور حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ باطل کے خلاف حق کی جنگ میں ہمیشہ مرد میدان رہے، اور اسی کے ساتھ آپ بہت مہربان اور نرم دل بھی تھے۔ مولا علی کی ذات ایک ایسی ذات ہے جن سے محبت ہر مکتبہ فکر میں ایک جیسی کی ہے، اور میں تو یہی کہوں گی کہ آج ان کی شہادت کا دن ہے، تو ان کی حضرت علی کی جو زندگی سے تعلیمات ہمیں ملتی ہیں انہیں ہمیں پہچاننا چاہیے، انہیں سیکھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، اور اپنی زندگی میں اس کے اوپر عمل پیرا بھی ہونا چاہیے تاکہ ہم ان جیسی زندگی گزار سکیں۔ آپ کو بھی خوش رہنا چاہیے اور دوسروں کو بھی خوش رکھنا چاہیے۔ تو آج ان کا یہ شہادت کا دن تھا، جس کی مناسبت سے یہ چھوٹا سا پیکج، یہ چھوٹا سا وائس اوور جو ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے لیے تیار کیا تھا۔ اب ہم نے آگے بڑھنا ہے اور کچھ بات کرنی ہے کتابوں کے حوالے سے، اور آج جیسے پاکستان سمیت دنیا بھر میں کتابوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس پر ایک عید بریک پر جانے سے پہلے ہم نے سیگمنٹ بھی کیا ہے کہ کس طرح ہم جو کتاب دوستی ہے اس کو پروان چڑھا سکتے ہیں، کس طرح کے اقدامات کر کے جو ہماری دوری ہے کتاب کے ساتھ اس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ تو اب ہمارا سیگمنٹ بھی یہی ہے کہ اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی کتابوں کے ساتھ جو ہے دوری اس کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا تعارف کراتے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر غضنفر عزیز صاحب موجود ہیں، انہی کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ آج کون سی کتاب سے ہمارا تعارف کروانے جا رہے ہیں۔ جی پروفیسر صاحب بتائیے گا۔ سے تعارف کروا رہے ہیں ایک بڑی اہم اور قیمتی کتاب کا، جو کتاب آپ سے تھوڑا سا وقت مانگے گی لیکن اس کے بدلے میں آپ کو بہت سارا وقت دے جائے گی، کیونکہ یہ کتاب انسان کو وقت کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت سے آگاہ کرتی ہے۔ انسان کیا ہے، اس کی 60-70 سال کی زندگی، سال بڑھا لیجئے یا کم کر لیجئے،
انسان کے پاس اصل میں اس کی زندگی کی کل پونجی وقت ہی تو ہوتا ہے. وقت کے علاوہ انسان کے پاس ہے ہی کیا. اس لیے بہادر شاہ ظفر نے ایک شعر میں کہا تھا کہ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. یہی معاملہ انسان کا ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو یہ کتاب جو متاع وقت اور کاروان علم کے نام سے موسوم ہے، ابن الحسن عباسی مرحوم اس کے مصنف ہیں. انہوں نے اس کتاب کے اندر وقت کی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ ہمارے اکابر اور اسلاف نے، ہماری تاریخ کی نامور شخصیات نے وقت کو برتنے کا سلیقہ کیسے سکھایا انسانیت کو. اگر ہم اس کتاب سے وقت کو استعمال کرنے کا وہ سلیقہ سیکھ سکیں تو یاد رکھیے آپ جو چند گھنٹے اس کتاب کو دیں گے اس کے بدلے میں اپنی زندگی کے کئی 100 گھنٹے، بلکہ کہیے کہ کئی مہینے، اس سے بھی بڑھ کر کئی سال یہ کتاب آپ کو دے جائے گی. کیونکہ ہم میں سے ہر شخص کی زندگی کا بہت سارا وقت ایسا ہوتا ہے جو ایسی مصروفیات میں کٹ جاتا ہے کہ جن کے گزرنے کے بعد ہم خود بھی سوچتے رہتے ہیں کہ اگر یہ مصروفیت میری زندگی میں نہ ہوتی تو میں بہت کچھ کر لیتا. آج یہ کتاب ہمیں وقت کی قدر و قیمت بھی بتاتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی ہے کہ وقت کو استعمال کیسے کرنا ہے. اور اس لیے ایک بڑے مشہور تابعی گزرے ہیں عامر بن قیس. ان سے جب ایک شخص نے بات کرنے کے لیے وقت مانگنا چاہا تو انہوں نے فرمایا کہ سورج کو یہاں پر روک دو، پھر میں تمہارے ساتھ بات کرنے کے لیے کچھ لمحے نکال سکتا ہوں. ظاہر ہے کہ نہ کوئی سورج کو روک سکتا ہے اور نہ ہی وہ اس کے لیے بات کرنے کے لیے وقت نکال سکتے تھے. وجہ اس کی ظاہر ہے کہ جب انسان کے پاس کل جمع پونجی وقت ہی ہے تو اسے اپنی ترقی کے لیے، اپنے آپ کو کمال تک پہنچانے کے لیے، اپنے آپ کو کسی اونچے درجے تک پہنچانے کے لیے اسی محدود وقت کو ہی استعمال کرنا ہے. یاد رکھیے دنیا میں کامیاب انسانوں کے پاس بھی وہی 24 گھنٹے ہوتے ہیں جو ناکام انسانوں کے پاس ہوا کرتے ہیں، لیکن وہ ان 24 گھنٹوں کو استعمال کر کے زندگی کی کن بلندیوں تک جا پہنچتے ہیں، اور یہ ناکام لوگ اسی بات کا ماتم کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس فلاں فلاں چیزیں کرنے کے لیے ٹائم ہی نہیں تھا. ظاہر ہے کہ اس میں انسان کو اپنی زندگی کی ترجیحات بھی متعین کرنی ہوتی ہیں، اور یہ کہ اس نے اپنا وقت کہاں صرف کرنا ہے یہ بھی اسے سیکھنا ہوتا ہے. اور یہ سبق سیکھنے کے لیے آپ کو اس کتاب کا مطالعہ کرنا پڑے گا، جو یہ کتاب مکتبہ عمر فاروق کراچی سے شائع کی گئی ہے، اور لاہور میں مکتبہ سید احمد شہید یا اردو بازار کے کسی بھی بڑے مکتبے سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. بنیادی طور پر اس کتاب کا سبق اگر ہم کنکلوڈ کرنا چاہیں تو ہمارے لیے یہی ہے کہ انسان کے پاس کل جمع پونجی وقت ہی ہے، اور علم کا جتنا بھی سفر دنیا میں جاری رہا ہے وہ وقت ہی کی قدر و قیمت کو جان کر اور وقت ہی کو استعمال کر کے دنیا کے اندر جاری رہا ہے. ہمارے بزرگوں میں تو ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جو اپنے وقت کو درست استعمال کرنے کے لیے اپنی غذا تک پر کمپرومائز کر لیتے تھے اور ہر چیز کو چھوڑ دیتے تھے صرف اس لیے تاکہ ان کا جو وقت ہے وہ کسی پروڈکٹیو کام میں استعمال ہو. اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنی زندگی کو بامقصد بنانے اور اسے کسی پروڈکٹیو کام میں استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے جی، پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ کا جناب. اب مجھے آپ اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.